بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ سلام سے اگر محبت ہوگی تو آدمی بار بار انسانوں سے سلام کرنا چاہے گا. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا سلام کرنے کے بعد ایک دیوار اڑ جاتی ہے، ایک درخت اڑ جاتا ہے. اگر آپ بدلتے راستے سے گزر رہے ہیں، آپ مل کر جا رہے تھے لیکن دیوار اڑ گئی، آپ ادھر سے لوٹے یہ ادھر سے لوٹا، تو اللہ کے نبی نے کہا سلام کہو، کیونکہ یہ حق ہے یہ آپ کا، ایک مسلمان پر مسلمان کا حق ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی، کئی جگہ پر یہ بات کہا اللہ کے نبی نے، افشوا السلام تعالوا، یعنی سلام کو پھیلایا کرو تاکہ اللہ تمہارے رتبوں کو، تمہارے کردار کو بلند کر سکے. سلام کے ذریعے ہمارے رتبے بڑھتے ہیں، سلام کے ذریعے اللہ کے یہاں ہماری عزت اور مقام کو بڑھایا جاتا ہے اور ہمارے درجات کو بلند کیا جاتا ہے. کوئی سلام معمولی چیز نہیں ہے. آج ہمارے دلوں کے اندر ایک عام سی چیز بیٹھ گئی ہے، کیا کرنا بھئی اسے سلام؟ سلام سے کیا مقصد ہے؟ آج ہم سلام بھی کرتے ہیں تو غرض کے لیے کرتے ہیں، مفاد کے لیے کرتے ہیں، اپنی دشمنی کو یعنی نبھانے کے لیے کرتے ہیں. اور ہمارے سلاموں کے اندر کرارا جو جواب ہونا چاہیے، خلوص کی جو نیت ہونا چاہیے، وہ نیت نہیں ہوتی ہے ہمارے سلام. عاجزی پیدا کرنا چاہتے ہیں، انکساری لانا چاہتے ہیں اپنی زندگی کے اندر، اپنے بڑپن کو کچلنا چاہتے ہیں، اپنے تکبر کو، اپنی انا کو زمین میں دفن کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ سلام کیا کرو. کیونکہ اللہ کے نبی بچوں کو سلام کرتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو سلام کیا کرتے تھے، کیونکہ معاشرے کے ایک کمزور طبقے کے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم.
وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. کل تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہیں، جو خالق کائنات مالک ارض و سما ہے. اس کی قبض قدرت میں ہماری اترتی چڑھتی سانسیں موجود ہیں. وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. درود و سلام ہوں تمام نبیوں پر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھٹکی ہوئی انسانیت کے لیے رہبر رہنما بنا کر وقتاً فوقتاً اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کی ایک کثیر جماعت کو مبعوث کرتا رہا. اسی بعثت کی آخری کڑی میرے اور آپ کے آخری نبی رسول محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت لاتعداد درود و سلام کا نذرانہ نازل ہو جیو صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حاضرین جمعہ، عفت مآب خواتین اسلام، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی سورہ نساء کی ایک آیت سے اور ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جو ابو داؤد کی ایک روایت ہے، اس ضمن میں کچھ باتیں آپ سے کرنی ہیں. شاعر کہتا ہے ہماری ذلت کی انتہا کیا، ہماری پستی کا کیا ٹھکانہ. ہماری ذلت کی انتہا کیا، ہماری پستی کا کیا ٹھکانہ. گناہ بھر گناہ ٹہرے، گناہ بھر گناہ ٹہرے، ہماری عبادتیں بھی مجرمانہ. عروج سے بہرور نہ ہوگی کبھی حیات منافقانہ. عروج سے بہرور نہ ہوگی کبھی حیات منافقانہ. زباں پہ اسلام کا وظیفہ، زباں پہ اسلام کا وظیفہ، مگر خیالات کافرانہ. میدان محشر کے متعلق آپ نے بہت کچھ سنا ہے.
اور سنتے بھی رہیں گے جب تک ہماری زندگی باقی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے کا پورا دور آخرت کی فکر، قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ، قبر کے احوال، اسی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ توجہ دلاتے۔ قیامت کے بارے میں ہم نے بہت کچھ سنا، لیکن قیامت میں کچھ سوال ایسے ہوں گے، کچھ حقوق العباد کے معاملے میں ہوں گے تو کچھ حقوق اللہ کے معاملے میں ہوں گے۔ اللہ کے حقوق اگر ادا کر کے جاتے ہیں تو ہم وہاں کامیاب ہو جائیں گے، اور کچھ بندوں کے حقوق ہیں اگر وہ بھی ادا کر لیتے ہیں تو کامیاب ہیں، ورنہ ہم مجرم کی حیثیت سے کھڑا کیے جائیں گے۔ میدان محشر کے کئی سوالات ہوں گے، ان میں سے ایک سوال آپ نے سنا حقوق اللہ کے معاملے میں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں کریں گے۔ حقوق العباد کے بارے میں آپ نے سنا کہ سب سے پہلا سوال خون کے بارے میں سوال کیا جائے۔ کئی ایسے سوالات ہیں جو ہماری زندگی سے جڑی ہوئی ہیں، اس میں سے ایک سوال سلام کے بارے میں بھی کیا جائے گا۔ آج جو میرا عنوان ہے سلام کی اہمیت پر کچھ باتیں۔ آپ کے ذہنوں میں سلام کا ایک خاکہ آ گیا ہے، سلام کیسے کرنا، سلام کیسے کیا جاتا ہے، سلام کس کو کیا جائے، سلام کا جواب کیا ہونا چاہیے، یہ نہیں بات کروں گا میں۔ اس پر بہت ساری باتیں جتنا ایک عالم جانتا نا، عوام زیادہ جانتی ہے، لیکن سلام کا بھی ایک حق ہے نا، اس کو آپ پہچانیے۔ اور سلام کا ایک حق جو ہے یہ ہے کہ حدیث کے اندر آتا ہے، الترغیب و ترہیب کی ایک روایت، السلام اسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سلام اللہ کا نام ہے۔ اسماء، اللہ تبارک و تعالی نے اس سلام کے کلمے کو آسمان سے زمین پر اتارا۔ ذہن میں بیٹھی بات، یہ سلام جو ہم کر رہے ہیں نا، کئی انداز ہیں ہمارے سلام کے، اس پر بھی گفتگو کرنا نہیں ہے۔ کوئی ان کی ہاتھ کے اشارے سے کر لیتا ہے، کوئی ٹاٹا بائے بائے کے اشارے سے کر لیتا ہے۔ یہ تو عیسائیوں کی اور یہودیوں کی چالیں ہیں جو ہماری نسل کے اندر گھسا کے رکھ دیا ہے۔ یہ اللہ کا نام ہے تو اس کا ادب بھی ہوتا ہے۔ سلام کی ایک اہمیت اس طرح بھی ہے کہ جب آدمی کسی سے سلام کرتا ہے تو یہ سلام اس کے حق میں دعا ہوتی ہے، خیر کے کلمات ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم حق المسلم خمس، ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے لیے کچھ حقوق ہیں، اس میں 5 ہیں۔ حق سے مراد یہ ہے کہ جیسا زمین کی وراثت ہمارا حق، کسی کی پراپرٹی میں اگر ہم دخل اندازی کرتے ہیں تو حقوق کی بنا پر دخل اندازی کرنا چاہیے۔ کچھ حقوق ہیں جو حق رکھتا ہے کہ آدمی اس سے لے، تو سلام بھی ایک ایسا کلام ہے، نبی کا ایک ایسا فرمان ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ جب وہ آمنا سامنا ہو تو سلام کرے، اور سلام کے جواب میں سامنے والا یہ حق رکھتا ہے کہ اپنے بھائی کو جواب دے۔
اسی لیے حق قیامت کے دن سلام کا حساب لیا جائے گا۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب کوئی تم سے سلام کرے تو تم اس سے بہتر جواب دو۔ اگر بہتر جواب نہیں دے سکتے، جتنا اس نے سلام کیا ہے اتنا ہی اس پر لوٹا دو۔ یہ کہنے کے بعد اللہ نے کہا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان علی کل شیء حسیبا، کل قیامت کے دن ہر چیز کا حساب لے گا۔ سلام کے بارے میں بھی حساب ہوگا، کس نیت سے سلام کر رہا اس کا بھی حساب ہوگا، کس لیے سلام کر رہا اس کا بھی حساب ہوگا۔ شاعر کہتا ہے اب زمین سے خلوص کی خوشبو نکل گئی ہے، اب زمین سے خلوص کی خوشبو نکل گئی ہے، مشین ملے ہیں مشین سے۔ السلام علیکم، السلام علیکم۔ کوئی خلوص نہیں، کوئی نیت، اخلاص کے طور پر جو سلام کیا جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ برکت ہوتی ہے اس میں۔ سلام سے محبت ہونے والا ہی یہ کام کر سکتا ہے۔ پوچھیں گے پھر سلام سے بھی محبت ہوتی ہے کیا؟ ہاں ہوتی ہے۔ ابو داؤد کی ایک روایت ہے، قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، خود انہی کا واقعہ ہے۔ اطمینان سے سنیں اور لے کر جائیں کچھ باتیں۔ وہ کہتے ہیں میں گھر میں ہوں، اللہ کے نبی میں گھر آئے، گھر کے باہر کھڑے ہو کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کے نبی سلام کر رہے ہیں۔ قیس بن عبادہ کہتے ہیں میں سننے کے بعد جیسے اللہ کے نبی سلام زور سے کیے نا، میں جواب زور سے نہیں آہستہ دیا۔ بیٹے وہاں موجود تھے، قیس یعنی حضرت سعد کے بیٹے۔ حضرت قیس نے کہا اے ابا، اللہ کے نبی زور سے سلام کر رہے ہیں اور آپ آہستہ جواب دے رہے ہیں۔ بیٹا خاموش رہو۔ کیا کہتے ہیں؟ خاموش رہیں، کیونکہ نبی کا بار بار سلام کرنا ہماری زندگی کے لیے خیر و برکت کا سبب بنے۔ تو پھر دوسری مرتبہ اللہ کے نبی سلام کرتے ہیں، آہستہ جواب دیتے ہیں۔ تیسری مرتبہ سلام کرتے ہیں، آہستہ جواب دیتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام 3 مرتبہ مکمل کر لیا تو واپس لوٹے، جانے لگے، اجازت نہیں ملی سلام کا جواب۔ صحابی پہچان گئے کہ اللہ کے نبی واپس لوٹ رہے ہیں، بھاگتے ہوئے آئے، آگے آ کر کھڑے ہو گئے۔ کہا اللہ کے نبی یہ گھر آپ کا ہے۔ کیا کہا؟ یہ گھر آپ کا ہے، آپ آئیے ہمارے گھر کے اندر، ویلکم کرتے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا پہلے یہ تو جواب دو کہ میں نے سلام کیا 3 مرتبہ، یہی ہے حق، آپ نے جواب نہیں دیا۔ کہا اللہ کے نبی میں ہر سلام کا جواب دیا ہوں، مجھے اس سلام سے اتنی محبت ہے کہ آپ کے زبان سے جو سلام کی کلمات نکل رہے ہیں یہ بار بار میری زندگی پر لوٹے، تاکہ میری زندگی آپ کے سلامتی اور آپ کے برکت کے الفاظ میری زندگی کے لیے خیر و برکت بن جائیں۔ یہی ثواب تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر لے کر جاتے ہیں، اور وہ صحابی رسول جو کچھ کرنا تھا، مہمان نوازی وغیرہ، پانی ٹھنڈا لا کر رکھتے ہیں، اللہ کے نبی غسل کیجئے، کپڑے پہناتے ہیں، کھانے کے لیے کچھ دیتے ہیں۔ جب جانے لگے تو اللہ کے نبی نے ان کے حق میں دعا کی، اللہم اجعل صلاتی کا ورحمتی کا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہم۔ اللہ کے نبی نے ان کے حق میں دعا کی۔ مطلب کیا ہے کہ سلام سے اگر محبت ہوگی تو آدمی بار بار انسانوں سے سلام کرنا چاہے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا سلام کرنے کے بعد ایک دیوار اڑ جاتی ہے، ایک درخت اڑ جاتا ہے۔ اگر آپ بدلتے راستے سے گزر رہے ہیں،
آپ مل کر جا رہے تھے لیکن دیوار آڑ گئی, آپ ادھر سے لوٹے, یہ ادھر سے لوٹا, تو اللہ کے نبی نے کہا سلام کہو, کیونکہ یہ حق ہے, یہ آپ کا, ایک مسلمان پر مسلمان کا حق ہے یہ. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی, کئی جگہ پر یہ بات کہا اللہ کے نبی نے, افشوا السلام تعالوا, یعنی سلام کو پھیلایا کرو تاکہ اللہ تمہارے رتبوں کو, تمہارے کردار کو بلند کر سکے. سلام کے ذریعے ہمارے رتبے بڑھتے ہیں, سلام کے ذریعے اللہ کے یہاں ہماری عزت اور مقام کو بڑھایا جاتا ہے اور ہمارے درجات کو بلند کیا جاتا ہے. کوئی سلام معمولی چیز نہیں ہے. آج ہمارے دلوں کے اندر ایک عام سی چیز بیٹھ گئی ہے, کیا کرنا بھئی اسے سلام, سلام سے کیا مقصد ہے. آج ہم سلام بھی کرتے ہیں تو غرض کے لیے کرتے ہیں, مفاد کے لیے کرتے ہیں, اپنی دشمنی کو یعنی نبھانے کے لیے کرتے ہیں, اور ہمارے سلاموں کے اندر کرارا جو جواب ہونا چاہیے, خلوص کی جو نیت ہونا چاہیے, وہ نیت نہیں ہوتی ہے ہمارے سلاموں میں. میں آگے کہوں گا سلام کے بارے میں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, افشوا السلام تسلیموا, سلام کو عام کیا کرو, سلام زیادہ کیا کرو, تاکہ سامنے والے کو آپ یہ کہہ سکو تسلیموا, سلامتی کے ساتھ رہو, سلامتی تمہاری تقدیر میں آ جائے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر سلام کو عام کیا. بچے آتے تو سلام کرتے, یہاں تک ٹھان لیا صحابہ کرام نے, اللہ کے نبی جب بھی ہم سے ملاقات کرتے ہیں ہم پہلے سلام کرتے ہیں, اللہ کے نبی پہلے سلام کرتے ہیں. آج ہم اللہ کے نبی کو پہلے سلام کریں گے, ٹھان لیا, ایک ٹارگیٹ بنا لیا, ایک ارادے کے ساتھ نکلے, جیسے اللہ کے نبی نظر آئیں گے ہم سلام کریں گے. صحابہ کی جماعت پہل کرنے میں کوشش کرتی رہی, ہر بار اللہ کے نبی پہلے سلام کیا کرتے تھے. عاجزی پیدا کرنا چاہتے ہیں, انکساری لانا چاہتے ہیں اپنی زندگی کے اندر, اپنے بڑپن کو کچلنا چاہتے ہیں, اپنے تکبر کو, اپنی انا کو زمین میں دفن کرنا چاہتے ہیں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ سلام کیا کرو. کیونکہ اللہ کے نبی بچوں کو سلام کرتے تھے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو سلام کیا کرتے تھے, کیونکہ معاشرے کے ایک کمزور طبقے کے لوگ ہیں. سلام سے ہے کیا ہمارے لیے فائدہ. میں نے ایک حدیث پڑھی خطبہ مسنونہ کے بعد, وَدَبَّ إِلَيْكُمْ دَعَاءُ وَدَبَّ إِلَيْكُمْ دَعَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ الْبُغْضَ وَالْحَسَدَ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پہلے کے قوموں میں ہلاکت کرنے والی, برباد کرنے والی کچھ صفات ہوا کرتی تھی. امم قبلکم, پہلے کے امتیوں میں کچھ خباثتیں, کچھ ایسی بیماریاں, کچھ ایسے ہلاکت کرنے والی چیزیں ان کے اندر ہوا کرتی تھیں. اس میں سے البغض, یعنی بغض رکھنا, والحسد, دوسروں پر حسد کرنا. اور اللہ کے نبی نے کہا والبغض ہی الحالقہ. اللہ کے نبی نے کیا کہا معلوم, یہ جو حسد یا بغض جو ہے یہ مونڈنے والی چیز ہے. کیا کرنے والی چیز ہے یہ؟ مونڈنے والی, سر منڈاتے نا, یہ مونڈنے والی چیز ہے. اور اللہ کے نبی کہتے ہیں لیس حالقۃ الشعر, یہ کیا ہے, مونڈنے سے مراد یہ بال مونڈنے والی چیز نہیں ہے, بلکہ کہا ولیکن حالقۃ الدین, یہ دین کو مونڈ کے رکھ دیتی ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ حسد اور بغض یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کی زندگی کے اندر دین کو آنے نہیں دیتی, دین کو تباہ کر کے رکھ دیتی. اور اس کے بعد کہا والذی نفسی بیدی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان موجود ہے, جس کے قبضے میں میری جان موجود ہے, لا تدخل الجنت, وہ آدمی جنت میں جا نہیں سکتا, وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا حتی تؤمنوا, جب تک کہ ایمان نہ لائیں, ولا تؤمنوا, اور وہ آدمی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا
حتی تحابو، جب تک کہ دونوں کے بیچ میں، لوگوں کے بیچ میں اپنے آپس میں محبت نہ ہو۔ محبت کے ذریعے ایمان ہے تو جنت، یعنی محبت پیدا کرنا چاہیے۔ محبت کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا افلا ادلکم علی امر اذا فعلتموہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کیا میں کوئی ایسا کام نہ بتاؤں جس کی کرنے کی وجہ سے اللہ تمہارے بیچ میں تحاببتم، محبت پیدا کرے گا، یعنی محبت پیدا کرنے والا کام بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے جب یہ کہا، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ضرور بتائیے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا معلوم ہے؟ افشوا السلام بینکم، محبت پیدا کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو آپس میں سلام کو عام کیا کرو۔ کیا کرو؟ آپس میں سلام کو عام کیا جائے، کیونکہ سلام عام کرنے سے آدمی جنت میں داخل ہوتا ہے۔ سلام زیادہ کرنے سے آدمی کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے، محبت سے ایمان اس کا درست ہوتا ہے، اور جب ایمان اس کے پاس آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرتا ہے۔ یعنی سلام کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس سلام کے ذریعے انسان جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس آیا، اخبرنی بشیء یعجب الجنہ، اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی کوئی ایک ایسی چیز یا کوئی ایسا عمل بتائیے میں وہ عمل کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ افشوا السلام، کیا کہا؟ سلام کو عام کرو، وتقرؤوا السلام، اللہ کے نبی نے سلام زیادہ کیا کرو۔ جنت میں جانے والا عمل یہ سلام کرنا بھی ہے، اور اسی لیے جب جنت میں جانے والا یہ عمل ہے، میدان محشر کے اندر آپ کے ایک ایک سلام کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اگر اس میں سے آپ پھنس گئے، آپ کے سلام کے اندر اگر اخلاص نہیں، آپ کے سلام کے اندر اگر عداوتیں ہیں، بغض اور کینہ کپٹ ہے، تو اللہ کی قسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کینہ کپٹ رکھ کر 3 دن اگر سلام نہیں کرے گا دخل النار، من مات دخل النار، اللہ کے نبی کہتے ہیں جس کی ناراضگی اس کے دل کے اندر، جس کی عداوت ہے، بغض اور کینہ کپٹ اس کے دل کے اندر، اور اسی حالت میں 3 دن کے بعد من مات اگر انتقال کر جاتا ہے دخل النار، وہ آدمی جہنم میں داخل ہوگا۔ کہاں داخل ہوگا؟ جہنم میں جائے گا، جہنم میں۔ ہماری نمازیں، ہماری محنت کی ہوئی عبادتیں، رات بھر تہجدوں کے ذریعے اپنے سینوں کو اللہ کے حوالے کرنے والے، اپنے سجدوں کو یعنی اللہ کے سامنے اپنا ماتھے کو ٹیکنے والے، یہ غور کر لیں یہ سلام بھی کل قیامت کے دن ہمارے محاسبے کا سبب بنے گا۔ اگر ہمارے سلام کے اندر صحیح کردار ہے، ہمارے سلام کے اندر اخلاص ہے، اگر سلام اللہ کے لیے کرتے ہیں، آگے والے کی سلامتی کے لیے اگر کرتے ہیں، تو اس سے ہم چھٹکارا حاصل کریں گے، ورنہ کل قیامت کے دن اس کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ سلام کی اہمیت پر کئی باتیں آپ سنتے ہیں، میں آپ سے ایک سوال کروں، جواب دیں گے؟ اگر آپ نماز میں ہیں، کوئی سلام کرے تو کیا کریں گے آپ؟ جواب دینا ہے، کیسے دیں گے جواب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نسائی کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سلام کی اہمیت کو بتاتے ہوئے کہا اگر کوئی آپ نماز میں کھڑے ہیں چاہے وہ فرض ہی کیوں نہ ہو، اگر کوئی آدمی آپ کا مسلمان بھائی سلام کرتا ہے آپ انگلیوں سے اشارہ کیا کرتے تھے، آپ انگلیوں سے اشارہ کیا کرتے، اور کہا اپنی امت کو کہ سلام کا جواب نماز میں بھی انگلیوں کے اشارے سے دینا ہے۔ کتنی اہمیت ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا بخیل کون بولو؟ میں سناتا ہوں حدیث، الترغیب والترہیب کی روایت،
غالباً حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی، معافی چاہتا ہوں اگر راوی غلط ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر آئے، کہا کہ میرا باغیچہ ان کا باغیچہ ملا ہوا ہے، ایک شخص کا باغیچہ مجھ سے ملا ہوا ہے، لیکن میرے اور ان کے بیچ میں ایک درخت حائل ہے، وہ درخت ہمیشہ ہمیں پریشان کرتا ہے، کبھی پھل ادھر گرتے ہیں تو کبھی پھل ادھر گرتے ہیں، اس میں ہمارے جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام کیجئے، وہ جو درخت ہے وہ میرے حصے میں آئے جیسا خرید کر دیجئے یا اس سے مانگ کر دیجئے. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کو بلاؤ. کس کو؟ اس شخص کو بلاؤ. بلایا گیا. کیا بھائی آپ کا درخت سے بیچ میں میرا پریشان کرتا ہے، ایک کام کرتے ہیں آپ کے درخت کو ہمارے لیے بیچ دو، ہم خریدنا چاہتے ہیں. یعنی اس صحابی کے ذریعے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اس درخت کو ہم خریدنا چاہیں گے. تو کہا کہ اللہ کے نبی ہم نہیں بیچیں گے. کیا کہا؟ ہم نہیں بیچیں گے. اچھا ٹھیک ہے، میں اللہ کا رسول ہوں. نبیوں کو تحفہ دینے کے لیے بہت بڑے بڑے کارنامے کیے جاتے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں ام سلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، غربت کی حالت میں، بڑی غریبی کی حالت، کچھ نہیں دے سکتے اللہ کے نبی کو. بہت سارے صحابہ بڑے بڑے تحفے لا کر دے رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کے پاس کون آئے؟ حضرت انس کی ماں حضرت ام سلیم آتی ہیں اور کیا کہتی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں غریب عورت ہوں، میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، بہت کچھ دینا چاہتی ہوں، لیکن یہ جو میری اولاد ہے نا انس، یہ خادم رسول ہیں، حضرت انس کو میں آپ کی زندگی پر وقف کر دیتی ہوں. کیا کہا؟ میں تحفے میں دیتی ہوں اللہ کے نبی، پوری زندگی حضرت انس آپ کی خدمت کریں گے. یہ تحفے کی شکل و صورت کئی انداز میں بدلتی ہے. مفسرین نے کہا وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا، سلام کرنا بھی ایک مسلمان کے حق میں بہت بڑا تحفہ ہے. کیا ہے یہ؟ تحفہ ہے، تحفہ. تو بہرحال مجھے دوسری طرف جانا نہیں. صحابی کو یعنی اس شخص سے اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے میں اللہ کا رسول ہوں، کم از کم تو بیچ نہیں سکتا تو نبی کو تحفے میں تو دے سکتا ہے نا. کہا کہ نہیں. کیا کہا؟ نہیں دوں گا اللہ کے نبی، تحفے میں بھی نہیں دوں گا میں. اچھا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے ایک کام کرو، میں ایک تجھے بہت بڑی بشارت دوں گا، اگر تو یہ درخت دے گا تو میں تجھے جنت میں ایک درخت کی بشارت دیتا ہوں. مطلب جنت کی ہی بشارت، جنت میں درخت ملنا، اور جنت میں درخت کے لیے جنت میں داخل ہونا پڑتا ہے. مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ میں جنت میں تمہیں ایک درخت کی بشارت دیتا ہوں، یہ ایک درخت دے دے. اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دوں گا میں. کیا کہا؟ نہیں دوں گا. ہمارے جیسا تھا کہ نہیں معلوم، ہمیں بھی ایسا نا، ہماری دیوانگی کا بڑا عجیب حال ہے. کون بھی اگر اچھا بول کو چندے کا اعلان کرے تو لوٹ کو دیا. ہماری مسجد کی حالت بولے تو کیا لے با پرسوں دیا نہیں. میں عام بول رہا ہوں، میں بات سے سمجھنے کی. ہماری حالت ایسی، وہاں جنت کی بشارت، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں. کہا کہ نہیں دوں گا اللہ کے نبی. اب اللہ کے نبی کا جملہ سنیں، ما رأیت الذی ہوا ابخل منکا، دنیا میں تجھ سے بڑا بخیل میں نے دیکھا ہی نہیں. کیا کہا؟ تجھ سے بڑا بخیل میں نے دنیا میں کسی کو نہیں دیکھا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، سب سے بڑی کامیابی اسی کی ہے، اس انسان کی ہے جسے جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا.
لیکن یہاں کیا ہے؟ یہ کامیابی مل رہی ہے نبی کے زبانی، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ دنیا میں بہت سارے بخیل دیکھے میں نے، جنت کو انکار کرنے والا تجھ سے بھی بڑا بخیل میں نے نہیں دیکھا ہے۔ یہ بات خاموشی سے نہیں کہا اللہ کے نبی، پھر آگے کہہ رہے ہیں، کیا کہا معلوم؟ اِلَّا الَّذِي يَبْخَلُ بِالسَّلَامِ، جنت نہ لینے والا دنیا کا سب سے بڑا بخیل ہے، تو تجھ سے بھی بڑا بخیل ہے دنیا کے اندر۔ اللہ کے نبی نے کہا جنت کا انکار کرنے والے سے بھی بڑا بخیل ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا وہ بخیل یعنی سلام نہیں کرتا ہے، سب سے بڑا بخیل۔ کہاں ہیں ہم؟ جنت کا انکار کرنے والا سلام نہیں کرے گا، دنیا کی چاہت رکھنے والا سلام نہیں کرے گا، دلوں میں عداوت بغض رکھنے والا سلام نہیں کرے گا، دشمنیوں کو عام کرنے والا کبھی سلام نہیں کرے گا۔ نبی کا فرمان سمجھ کر جنت حاصل کرنے کے سبب نیت میں اخلاص رکھتے ہوئے اگر سلام کرتا ہے، اللہ کی قسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی سلام اس کے لیے جنت میں داخلے کا سبب بنے گا۔ یعجب لی الجنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا جنت اس پر واجب کر دی جاتی ہے جو سلام کرتا ہے۔ گناہ کے معافی کے لیے کیا کیا کرتے ہیں ہم؟ کبھی مکہ کا دور کر لیتے ہیں، یعنی حج عمرہ کے لیے جاتے ہیں تاکہ ہم ماں کی پیٹ سے ابھی جنم لیں، ہمارے گناہوں کا خاتمہ ہو جائے۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا ان من موجبات المغفرہ، تمہارے گناہوں کی مغفرت کی واجبت یعنی گناہوں کی معافی تمہارے اوپر اس وقت لازم کر دی جاتی ہے بذل السلام و حسن الکلام، سلام جب کرتا ہے اور اچھی گفتگو کرتا ہے، گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں۔ گناہوں کی معافی ہے، اس میں ہماری عزت ہوتی ہے، ہمارے کردار کو اللہ سنوارتا ہے۔ اور یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی آدمی، ایک شخص آیا اللہ کے نبی کے پاس، جماعت تھی صحابہ کرام کی، سلسلہ احادیث صحیحہ کی روایت ہے، آ کر السلام علیکم کہا، اللہ کے نبی نے کہا 10، دوسرا آ کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، اللہ کے نبی نے کہا 20، تیسرا آ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، اللہ کے نبی نے کہا 30۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی یہی باتیں ہو رہی تھی کہ چوتھا شخص آیا، چوتھے کا نہیں سنا نہیں آپ نے، چوتھا بھی شخص آیا، آ کر کہنے لگا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ اب اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ 40۔ لیکن 40 کے بعد اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ ہاکذا، کیا کہتے ہیں؟ ہاکذا، یہ ایسے بار بار ایسے کلمات کہنے والا نیکیوں میں بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، اللہ ایسے نیکیوں کو بڑھاتا ہے۔ یعنی انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں، نیکیاں ملتے ہیں، مغفرت کی دعائیں ملتی ہیں، سلامتی کی دعا ملتی ہے، رحمت کی دعا ملتی ہے۔ یہ سب چھوڑ کر ہم کہاں کہاں گھوم رہے ہیں؟ مول صاحب آئے تو مول صاحب ذرا دعا کرو، کاروبار میں خیر و برکت نہیں، ذرا آنے والوں کو یہ تو کہو کہ سلام کر کے آ بھائی اندر، تو مسلمان ہے نا۔ یہ حق اللہ کے نبی نے دیا ہے۔ کیوں؟ میں حدیث سنا نا، اللہ کے نبی آ کر سلام کیا 3 مرتبہ اجازت کے لیے۔ کس کے لیے؟ اجازت کے لیے۔ ہم سلام بھی نہیں کرتے بھئی، اس کے دل سے اگر سلام نکل جائے وہ خیر و برکت ہے آپ کی زندگی کے لیے، آپ کی کاروبار کے لیے۔ ہم بیویوں کو سلام نہیں کرتے، شان گھٹتی ہے، ہماری ناک گھٹتی نا، کریں کبھی سلام؟ گھر میں داخل ہوتے وقت کریں؟ ہیں اللہ والے بھی ہیں، ایسا نہیں ہے، انہوں سکون سے رہتے ہیں، الحمدللہ خیر و برکت رہتی ہے ان کے گھروں میں، کیونکہ بیوی بچے بھی سلامتی والے رہنا، نہیں تو بیماریوں میں ملوث، ادھر درد ادھر درد، یہ قرضہ وہ قرضہ، ادھر کی بلا ادھر کی بلا، یہ سب کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہی تو نحوست ہے، گھر میں جاتے جاتے کیسا جانا نہیں معلوم ہے،
تو سلام کر کے تو جاؤ، آپ کی بیوی بچوں کے حق میں سلامتی کی دعا لے کر جاؤ، یہ چیز عام ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایسا مسئلہ آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص، جماعت بیٹھی تھی، سلام کیا لیکن جانے کے وقت سلام نہیں کیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کتنی دیر ہوا ہے کہ بھول گیا ہے، ابھی آیا سلام کر کے، جانے والا بھی سلام کر کے جانا۔ یہ حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ مطلب سلام کی خیر و برکت اور سلام کے ذریعے انسان بہت بلندیوں تک پہنچتا ہے۔ آخری حدیث بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایو السلام، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایو الاسلام خیر، ایک شخص آیا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بھی بہت سارے خیر کے کام ہوتے ہیں، اسلام کا افضل خیر والی چیز کون سی ہے، اسلام کے اندر خیر والی چیز کون سی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام، اللہ اکبر، غریبوں کو کھانا کھلانا اور سلام کو زیادہ کرنا، اسلام کی خوبی ہے، خیر ہے اسلام کا۔ اس لیے میں شعر پڑھا، کیا پڑھا؟ زباں پہ اسلام کا وظیفہ، میں مسلمان، کون؟ میں مسلمان، اسلام کا وظیفہ کیسے پڑھ رہے ہم؟ میں مسلمان، زباں پہ اسلام کا وظیفہ مگر خیالات کافرانہ، ہے نہیں ہے؟ دور وہی تو ہے۔ تو معاشرے کے اندر سلام کو عام کرو، زیادہ سلام پھیلاؤ، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، محبت، نفرتوں کو دفن کیا جاتا ہے اس کے ذریعے، عداوتیں، بغض اور حسد، کینہ، کپٹ، ہر چیز اس سے دور ہو جاتے ہیں سلام کرنے کی وجہ سے، کیونکہ اللہ کے نبی نے گارنٹی دی ہے کہ تحاببتم، یعنی تم آپس میں اگر محبت پیدا کرنا چاہتے ہو تو افشوا السلام بینکم، آپس میں زیادہ سلام کیا کرو، یہی سلامتی تمہارے دلوں میں محبت لائے گی، یہی محبت تمہارے ایمان کو مضبوط کرے گی اور یہی ایمان تمہیں جنت میں داخل کرے گا، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اللہ سے دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے، زور سے آمین بولو کم سے کم، ہاں، تمہارے حق میں بھی میرے حق میں بھی، جسے نہیں ہونا دعا ٹھیک ہے آپ کی مرضی، کیسے بھی پڑھو۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمارے دلوں میں اخلاص عطا فرمائے، اللہ ہمیں سلام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے دلوں میں محبت عطا فرمائے، اللہ ہماری ایمانوں کے اندر زیادتی عطا فرمائے، اللہ ہمیں جنت میں داخلے کا سبب بنائے، اللہ تعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، اللہ ہمارے سوالات میں آسانی فرمائے، جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ خبر کے سوالات میں آسانی فرمائے، اللہ جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی جو قرض دار ہیں غیب سے اللہ ان کی مدد عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں میں خیر بار بار لانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں میں خیر و برکت نازل فرمائے، اللہ ہمارے کاروبار میں خیر و برکت نازل فرمائے، اللہ ہماری زندگیوں میں اللہ خیر و برکت نازل فرمائے، جب تک دنیا میں رکھے دین اسلام پر اللہ قائم رکھے، اللہ جب موت دے تو دین اسلام پر موت دے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔